علامت نمبر 13، حجاز سے ایک بڑی آگ کا ظہور۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علامات قیامت کی خبر دی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ارض حجاز میں مدینہ طیبہ کے قریب ایک زبردست آگ ظاہر ہوگی۔ بعض علماء مورخین نے وثوق سے لکھا ہے کہ یہ آگ 654 ہجری میں ظاہر ہو چکی ہے۔ علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس واقعے کے بارے میں لکھتے ہیں، ارض حجاز سے وہ عظیم آگ ظاہر ہو چکی ہے جس سے بصرہ ملک شام کے شہر حوراں کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی تھی، جیسا کہ اس کا حدیث میں ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ فرمایا تھا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ارض حجاز سے ایک ایسی آگ ظاہر نہ ہو جائے جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ صحیح البخاری۔ کہا جاتا ہے کہ یہ آگ 3 ماہ تک موجود رہی اور یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ مدینہ کی خواتین اس کی روشنی میں سود کاتا کرتی تھی۔ البدایہ والنہایہ۔ علامہ ابو شامہ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جمادی الاخرہ 654 ہجری کی 3 تاریخ اور بدھ کی رات تھی جب مدینہ منورہ میں ایک ہولناک گونج سنائی دی۔ اس کے بعد زلزلہ آیا، اس نے زمین، دیواروں، چھتوں، لکڑیوں اور دروازوں تک کو لرزا دیا۔ یہ سلسلہ ماہ مذکور میں بدھ کی رات میں شروع ہو کر جمعۃ المبارک کے دن تک جاری رہا۔ پھر اس کے بعد ایک عظیم آگ مدینہ کی مقام حرہ میں جو بنو قریظہ کے قریب تھا ظاہر ہوئی۔ یہ آگ ہمیں مدینہ میں اپنے گھروں میں بیٹھے نظر آ رہی تھی۔ ہمیں یوں محسوس ہوا کہ یہ ہمارے قریب ہی موجود ہے۔ مدینہ کی وادیاں اس آگ سے بھر گئی۔ آگ ان میں وادی شوزہ کی جانب یوں چل رہی تھی جس طرح پانی بہتا ہے۔ یہ آگ بلند و بالا عمارات کی طرح بڑی بڑی چنگاریاں پھینک رہی تھی۔ التذکرہ۔ جبل ملیسا یا ملسا، یہ حرہ میں ایک آتش فشاں پہاڑ ہے جو آج کل پرسکون ہے۔ اس نے آخری بار 654 ہجری بمطابق 1256 عیسوی میں جوش مارا۔ اسے پہلے زلزلے کے بہت سے جھٹکے اور ہولناک دھماکے سنائی دیے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق آتش فشانی کا یہ سلسلہ قریباً 52 روز تک جاری رہا۔ آتشین لاوا اپنے مرکز سے شمال کی جانب 23 کلومیٹر کی مسافت تک جا پہنچا اور اس کی حدیں مدینہ کی موجودہ ایئرپورٹ کے جنوبی کنارے تک پہنچ گئی۔ پگھلا ہوا گرم لاوا ایک ایسے مقام پر آ کر رک گیا جہاں سے مدینہ طیبہ 12 کلومیٹر کی مسافت پر تھا۔ پھر اس کا رخ شمال کی جانب ہو گیا اور اس کی بلندی سطح سمندر سے 916 میٹر تک پہنچ گئی۔ علامت نمبر 14، ترکوں سے جنگ۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ علامات قیامت میں وہ جنگیں اور معرکے بھی شامل ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اور یہ جنگیں مسلمانوں میں آپس میں بھی ہوں گی اور دوسری اقوام کے ساتھ بھی۔ انہی میں سے مسلمانوں اور ترکوں کے درمیان برپا ہونے والا ایک معرکہ بھی ہے۔ حاشیہ: ترکوں کے 22 قبیلے تھے۔ ذوالقرنین نے 21 قبائل کے لیے تو دیوار بنا دی تھی، مگر ایک قبیلہ بچ گیا تھا، وہی ترک کہلائے۔
انہیں ترک اس لیے کہا گیا کہ انہیں دیوار کے باہر ترک کر چھوڑ دیا گیا اور دیگر قبائل کے ساتھ انہیں بند نہیں کیا گیا تھا۔ دیکھیے مرقات المفاتی۔ یہ معرکہ عہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں خلافت بنی امیہ کے اوائل میں واقع ہو چکا ہے۔ اس میں فرزندان اسلام نے ترکوں کو نہ صرف شکست دی بلکہ ان سے مال غنیمت بھی حاصل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہروں والے، چپٹی ناک والے ترکوں سے قتال نہ کر لو۔ ان کے چہرے گویا ایسی ڈھالیں ہوں گی جن پر چمڑا لگایا گیا ہوتا ہے۔ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے قتال نہ کر لو جن کے جوتے بالوں والی جلد سے بنے ہوں گے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث میں بیان کیے گئے لوگوں سے مراد وہ تتاری منگول ہے جنہوں نے 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی میں متعدد اسلامی ممالک میں تباہی پھیلا دی اور بے شمار لوگوں کو خاک و خون میں تڑپا دیا، مگر بالآخر حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ یہ لوگ اسلام قبول کر کے امت اسلامیہ کا حصہ بن گئے۔ علامت نمبر 15، کوڑے برسانے والے ظالم حکمرانوں کا ظہور۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن علامات قیامت کی خبر دی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ظالم و جابر حکمرانوں کے کارندے لوگوں کو ایسے کوڑوں سے ماریں گے جو گائے کی دم سے مشابہ ہوں گے۔ ان کوڑوں کی مختلف قسمیں ہیں، جن میں چمڑے کے، بجلی کے، ربڑ یا پلاسٹک کے اور درختوں کی شاخوں سے بنے ہوئے کوڑے شامل ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس گایوں کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے۔ یہ ظالم اللہ کی ناراضی کی حالت میں صبح کریں گے اور اس کے غضب کی حالت میں ہی شام کریں گے۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جن کے پاس گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، ان سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو بہت ممکن ہے کہ تم ایک ایسی قوم دیکھو جو اللہ کی ناراضی کے عالم میں صبح کرے گی اور اس کی لعنت کی حالت میں شام کرے گی۔ ان کے ہاتھوں میں گائے کے دم جیسے کوڑے ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث میں لوگوں کو مارنے کا ذکر نہیں، لیکن ان پر اللہ کی ناراضی اور لعنت کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگوں پر کثرت سے ظلم و زیادتی کریں گے۔ علامت نمبر 16، قتل و خون ریزی کی کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قتل و غارت اور خون ریزی کی اس قدر کثرت ہو جائے گی کہ ایک وقت آئے گا کہ نہ قتل کرنے والے کو علم ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ ہی قتل ہونے والے کو علم ہوگا کہ اسے کس پاداش میں قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ترجمہ: اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا ختم نہ ہوگی جب تک ایسا دن نہ آ جائے کہ جب نہ مارنے والے کو علم ہوگا کہ وہ اس انسان کو کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ قتل ہونے والے کو معلوم ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل و خون ریزی کی کثرت کی وجہ سے، اور قاتل اور مقتول دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ صحیح مسلم۔ اس خون ریزی کی ابتدا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل سے ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ایسی لڑائیوں کا آغاز ہو گیا جن کے لیے کوئی معقول جواز نہ تھا۔ ان جنگوں میں ہزاروں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ مرور ایام کے ساتھ ساتھ جدید تباہ کن اسلحہ کی بھی بھرمار ہو گئی ہے جو آج کل کے ہلاکت خیز جنگوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ بعض جنگوں میں ہلاک شدگان کی تعداد۔ پوائنٹ فرسٹ، پہلی جنگ عظیم میں 1.5 کروڑ انسانوں کو قتل کیا گیا۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسری جنگ عظیم میں 5.5 کروڑ افراد لقمہ اجل بنے۔ پوائنٹ 3، ویتنام کی جنگ میں 30 لاکھ افراد مارے گئے۔ پوائنٹ 4، روسی خانہ جنگی میں 1 کروڑ آدمی جان سے گئے۔ پوائنٹ 5، اسپین کی خانہ جنگی 1 کروڑ 20 لاکھ انسانوں کا خون پی گئی۔ پوائنٹ 6، عراق ایران جنگ خلیج کی پہلی جنگ میں 10 لاکھ انسانی جانیں گئی۔ پوائنٹ 7، عراق پر استعماری قبضے کے دوران 10 لاکھ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگرچہ ان میں سے بعض جنگوں پر حدیث کے یہ الفاظ، نہ قتل کرنے والے کو علم ہوگا وہ اس شخص کو کیوں قتل کر رہا ہے، صادق نہیں آتے، تاہم ان کا تذکرہ یہاں قتل و خون ریزی کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ علامت نمبر 17، دیانت داری کا انسانی قلوب سے خاتمہ۔ مناسب آدمی کی مناسب جگہ پر تکر رہی ہی امت کی بقا، ملکوں اور انسانوں کی اصلاح اور تہذیب و تمدن کے ارتقاء کی بنیاد ہے۔ جب امانتیں برباد ہونے لگے تو پیمانے بدل جاتے ہیں اور لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ نااہل لوگ کلیدی مناصب پر قبضہ جما لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر طرف افراتفری اور بد نظمی کا دورہ ہو جاتا ہے۔ ان امور کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ فرما چکے ہیں۔ امانت کے ضیاع کا سبب نیتوں میں فتور۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں نازل ہوئی تھی، پھر قرآن نازل ہوا اور لوگوں نے امانت کی اہمیت قرآن سے اور سنت سے معلوم کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ ایک وقت آئے گا جب امانت لوگوں کے دلوں سے نکال لی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی رات کو سوئے گا تو اچانک اس کے دل سے امانت قبض کر لی جائے گی، مگر امانت کا کچھ نہ کچھ اثر ایک نقطے کی مانند دل میں باقی رہ جائے گا۔ پھر اگلی رات وہ سوئے گا تو باقی امانت بھی قبض کر لی جائے گی، حتیٰ کہ اس کا معمولی سا اثر باریک چھلکے کی طرح باقی رہ جائے گا۔ جس طرح آپ دہکتے ہوئے انگارے کو اپنے پاؤں پر لڑکا دے تو اس پر چھالا پڑ جاتا ہے، امانت کا یہ اثر اس چھالے کے بیرونی چھلکے کی طرح نہایت کمزور ہوگا۔ آپ کو پاؤں کا چھالا ابھرا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھانے کے لیے ایک کنکری پکڑ کر اپنے پاؤں پر لڑکا دی۔ پھر فرمایا، ایک وقت آئے گا لوگ خرید و فروخت کے لیے نکلیں گے، لیکن
ڈھونڈنے کے باوجود انہیں کوئی امانت دار آدمی نہیں ملے گا، حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص ہے۔ یہاں تک کہ کسی شخص کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہوگی کہ دیکھو وہ شخص کتنا بہادر ہے، کتنا خوش مزاج ہے، کتنا عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میں خرید و فروخت کرتے وقت اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میں جس سے خریداری کر رہا ہوں اس کا دین کیا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوگا تو میرا حق ادا کرے گا، اور اگر عیسائی یا یہودی ہوگا تو بھی اپنے وکیل کے ذریعے میرا حق ادا کر دے گا، مگر آج میں فلاں اور فلاں آدمی کے سوا کسی اور سے خرید و فروخت نہیں کرتا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جب لوگوں کی اکثریت کے ضمیر خراب ہو جائے، معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائے تو امانتیں ضائع ہوگی اور قیامت قریب آ جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا اور اس نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور اعرابی کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ بعض لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کی بات تو سنی ہے مگر اس کے سوال کو پسند نہیں کیا، اس لیے جواب دینے سے گریز فرما رہے ہیں۔ دوسروں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی ہی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کر لی تو فرمایا وہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جب امانتیں ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے عرض کیا امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ صحیح البخاری۔ قیامت کی یہ نشانی ہماری عملی زندگی میں آج پوری طرح ظاہر ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وزارتوں میں، یونیورسٹیوں میں اور معاشرے میں بہت سی اہم ذمہ داریاں اور وہ مناصب جو براہ راست لوگوں کے معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر زیادہ باصلاحیت، مناسب، امانت دار اور لوگوں کے مسائل کو سمجھنے والے لوگوں کے بجائے ان لوگوں کو فائز کر دیا جاتا ہے جن کی ان اداروں کے سربراہوں اور ذمہ داروں سے ذاتی واقفیت ہوتی ہے، یا جن کے ساتھ کسی افسر کا مفاد وابستہ ہوتا ہے، وہ اس کی سفارش کر کے اس کو منصب دلوا دیتا ہے۔ جی ہاں، جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ علامت نمبر 18، سابقہ امتوں کے طریقوں کی پیروی۔ امت مسلمہ جن بڑے بڑے فتنوں سے دوچار ہے، ان میں سب سے بڑا فتنہ اندھی تقلید اور یہود و نصارہ اور دیگر کفار کے اخلاق و عادات کے قابل نفرت مشابہت اختیار کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ سابقہ گمراہ امتوں یہود و نصارہ کی عادات و روایات کی تقلید کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت پہلے لوگوں کے راستے پر من و ان قدم بقدم نہ چلنے لگے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا پہلے لوگوں سے آپ کی مراد فارس و روم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون؟ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ جن چیزوں سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا ان میں سے اکثر واقع ہو چکی ہے، اور جو رہ گئی ہے وہ بھی یقیناً واقع ہوگی۔
جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی اس طرح پوری پیروی کرو گے جس طرح بالشت بالشت کے اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی ضرور ان کی پیروی کرو گے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور کون؟ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ بالشت ہاتھ اور سانڈے کے بل کی تشبیہ ان اقوام کی مکمل اقتداء اور اندھی تقلید کو واضح کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری۔ یہود و نصارہ کی وہ تقلید جس کی حدیث پاک میں مذمت کی گئی ہے، اس میں وہ چیزیں شامل نہیں ہے جو ہمارے دین کے خلاف نہ ہو، مثلا ہمارا ان کے ساتھ معلومات و تجربات کا تبادلہ کرنا، ان کی مفید ایجادات سے استفادہ کرنا اور ان کے انتظامی نظم و نسق سے فائدہ اٹھانا اس مضمون اقتداء میں نہیں آتا۔ قابل مذمت تقلید سے مراد یہ ہے کہ ان کے لباس و عادات اور معاشرتی رسم و رواج، مثلا اختلاط مرد و زن اور بے پردگی وغیرہ کی تقلید کی جائے، یا ان کے اس اقتصادی نظام کی پیروی کی جائے جو ہمارے دین کی تعلیمات کے خلاف ہو، جیسے سودی لین دین اور دیگر مالی معاملات وغیرہ ہے۔ علامت نمبر 19، لونڈی کا اپنی مالکہ کو جنم دینا۔ علامت قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ مملوکہ لونڈی ایسے بچے کو جنم دے گی جو اس کا آقا بنے گا۔ یہ اس طرح ہوگا، جب کوئی آزاد شخص اپنی لونڈی سے جمع کرے گا تو وہ اس سے حاملہ ہو جائے گی اور ایک بچے کو جنم دے گی جو بڑا ہو کر ایک ایسا آزاد نوجوان بنے گا جس کا والد زندہ ہوگا مگر اس کی والدہ بدستور لونڈی ہی ہوگی، چنانچہ وہ نوجوان اپنی ماں کی مالک کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ حدیث جبریل میں ہے کہ جب انہوں نے قیامت کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلاؤں گا۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی تو یہ قرب قیامت کی علامت ہوگی۔ صحیح البخاری۔ اس کے معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ بادشاہ لونڈیوں کے بطن سے پیدا ہوں گے، اس طرح بیٹا بادشاہ ہوگا جبکہ اس کی ماں اس کی رعایا میں شامل ہوگی۔ علامت نمبر 20، لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتوں کا ظہور۔ عورتوں کے بے پردگی اور زینت کا بے جا اظہار بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ عورتوں کا ایسے تنگ لباس پہن کر گھروں سے نکلنا جس سے ان کی جسمانی نشیب و فراز نمایاں ہوتے ہوں، اور ایسے شفاف باریک کپڑے پہن کر نکلنا جن کے باعث بیٹھتے اور چلتے وقت ان کے اعضاء جسمانی واضح ہو کر سامنے آتے ہوں۔ ایسی عورتیں بظاہر تو کپڑوں میں ملبوس ہوتی ہے مگر در حقیقت وہ تنگ کپڑوں، اعضاء جسمانی کی نمائش اور جسم کے پرفتن حصوں کو ظاہر کرنے کی وجہ سے ننگی ہی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: دو ایسی جہنمی گروہ جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، ایک تو وہ ظالم لوگ جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، ان سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہی نظر آئیں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود بھی لوگوں کی طرف مائل ہونے والی۔ ان کے سر کے بال بختی اونٹوں کی کوہانوں کی مانند ایک جانب کو ڈھل کے
ہوئے ہوں گے، یہ جنت میں داخل ہوں گی، نہ اس کی خوشبو پا سکے گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنے اور اتنے فاصلے سے آ رہی ہوگی۔ صحیح مسلم۔ مائلات کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ خواتین اللہ کی اطاعت سے انحراف کرنے والی اور اس کی اطاعت پر استقامت نہ دکھانے والی ہوں گی۔ ممیلات ممیلات کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ دوسری عورتوں کو فحاشی کی طرف راغب کرنے والی، یعنی یہ فساد میں مبتلا اور فساد پھیلانے والی عورتیں ہوں گی۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت، یعنی وہ اپنے سر کے بالوں کو اس طرح باندھے گی کہ بال اوپر اٹھ جائیں گے، جس طرح اونٹ کی کوہان نمایاں ہوتی ہے۔ ان عورتوں کے بال ایک طرف اس طرح جھکے ہوں گے جس طرح بختی اونٹوں کی کوہانیں ایک جانب کو ڈھلکی ہوئی ہوتی ہے۔ علامت نمبر 21، برہنہ پا ننگے بدن چرواہوں کا بلند و بالا عمارتیں بنانا۔ وہ علامات قیامت جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور وہ ظاہر بھی ہو چکی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جو برہنہ پا اور ننگے جسموں کے ساتھ بکریاں چرایا کرتے تھے، عالی شان عمارات بنانے اور گھروں کی زینت و آرائش کے کام میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں اور اس پر فخر و مباحات کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت سے ہے جب مسلمانوں کو مختلف ملکوں میں فتوحات حاصل ہوئی، مال و دولت کی کثرت ہو گئی اور لوگ دنیا میں جمع کرنے کی مہم میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے مقابلہ کرنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان، احسان اور پھر قیامت کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیامت کی علامات کے بارے میں مطلع کرتے ہوئے فرمایا، یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور تو دیکھے گا کہ برہنہ پا ننگے بدن فاقہ زدہ چرواہے اس قدر دولت مند ہو جائیں گے کہ بلند و بالا عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ صحیح مسلم۔ ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے، جب تو برہنہ پا بھوکے اور فاقہ کشوں کو لوگوں کا سردار بنتے دیکھ تو سمجھ لینا کہ یہ قیامت کے آثار اور علامات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ بھوکے، ننگے اور فاقہ کش بکریوں والے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب۔ مسند احمد و سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ اس میں شک نہیں کہ گھر بنانا، عمارتیں تعمیر کرنا اور انہیں بلندی تک لے جانا کوئی حرام کام نہیں، خصوصاً جب ان میں تجارتی فوائد ہو اور یہ فخر و غرور و تکبر کے لیے بھی نہ ہو۔ عمارات میں تطاول زیادتی دو طرح سے ہو سکتی ہے، ایک تو انہیں کئی منزلیں بنا کر بے تحاشا بلند کرنا اور دوسرا انہیں خوب سجانا، مضبوط کرنا، منعقش کرنا، وسیع کرنا، ان میں کثرت سے مجالس اور ملحقہ عمارات بنانا۔ یہ سب کچھ موجودہ زمانے میں امر واقع کے طور پر موجود ہے، جبکہ اموال کی کثرت ہو چکی ہے اور لوگوں پر دنیا کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ مقصود کلام یہ ہے کہ صحراؤں کے بدو جو بکریاں چرانے والے تھے، صحرا کو چھوڑ دیں گے اور اونچی عمارتیں بنانے میں مبالغہ اور مقابلہ بازی کریں گے، گھروں، دکانوں اور
پلازوں کی یہ سب تعمیر فخر و غرور و تکبر کے لیے ہوگی۔ ہر شخص یہ چاہے گا کہ اس کی بلڈنگ دوسری تمام عمارات سے زیادہ بلند ہو۔ آج کے زمانے میں عربوں میں بھی اور غیر عربوں میں بھی عمارتوں کی تعمیر میں مبالغے کا رواج عام ہے، اور نہ صرف افراد بلکہ حکومتیں بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئی ہے، اور وہ بھی بلند و بالا پلازوں کے بنانے اور ان پر فخر و غرور کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ علامت نمبر 22، خاص لوگوں کو سلام کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر خاص و عام کو سلام کہنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ یہ لوگوں کے درمیان محبت اور رابطے کی علامت بن جائے۔ حکم دیا گیا کہ چھوٹا بڑے کو اور غنی فقیر کو سلام کرے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عرب و عجم اور سیاہ و سفید کو حکم دیا کہ وہ ہر شخص کو سلام کہے، چاہے اس سے واقفیت ہو یا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترجمہ: تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایماندار نہ ہو جاؤ، اور تم ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اسے کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ صحیح مسلم۔ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ صرف خاص لوگوں کو ہی سلام کیا جائے گا۔ وہ اس طرح کہ ایک شخص صرف اسی کو سلام کہے گا جس سے اس کی جان پہچان ہوگی، اور جس سے واقفیت نہ ہوگی اسے سلام نہیں کرے گا، جبکہ سنت یہ ہے کہ سلام ہر مسلمان کو کیا جانا چاہیے، آپ اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ ابو الجعد کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک شخص کی ملاقات ہوئی تو اس نے کہا، ابن مسعود تم پر سلام ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی مسجد میں داخل ہوگا مگر اس میں 2 رکعت ادا نہیں کرے گا، اور یہ بھی کہ ایک شخص سلام صرف اسی کو کہے گا جس سے اس کی واقفیت ہوگی۔ صحیح ابن خزیمہ و سلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ صحیحین میں روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کرو، خواہ تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ علامت نمبر 23، 24، 25، تجارت کا پھیلنا، خاوند کی تجارت میں عورت کی شراکت اور بعض تجار کا مارکیٹ پر قبضہ۔ تجارت کے کام میں آسانیاں پیدا ہونے کے باعث اکثر لوگ اس پیشے کو اختیار کر لیں گے، حتیٰ کہ بیوی اپنی شوہر کی تجارت کے انتظام میں شریک ہو جائے گی۔ ان دونوں علامتوں کا ذکر حدیث میں ایک ساتھ آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت بہت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت اپنی خاوند کی تجارت میں مددگار بنے گی، قطع رحمی کی جائے گی، جھوٹی گواہی دی جائے گی، سچی گواہی کو چھپایا جائے گا، اور کلمی تحریروں کا دورہ ہوگا۔ مسند احمد۔ شیخ شعیب الارناؤط نے اسے حسن کہا ہے۔ حضرت عمر بن طغلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مال کی بہت کثرت ہو جائے گی، تجارت عام ہو جائے گی، جہالت کا دورہ ہوگا، ایک آدمی مال فروخت کرے گا مگر کہے گا، ٹھہرو میں فلاں قبیلے کے تاجر سے مشورہ کر لوں، اور پھر ایک بڑی آبادی میں لکھنے والے کاتب کو تلاش کیا جائے گا مگر وہ نہیں مل سکے گا۔ سنن نسائی و سلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آدمی مال بیچے گا مگر کہے گا ٹھہرو مجھے بنو فلاں کے تاجر سے مشورہ کر لینے دو، اور ایک عظیم آبادی میں ایک بھی کاتب نہ ہوگا، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ بڑے بڑے تاجر جو غالباً رأس المال کے مالک ہوں گے یا پھر ایجنٹ ہوں گے، جن پر سامان کی درآمد برآمد کے لیے انحصار کیا جائے گا، شاید انہیں لوگوں کا بازار پر کنٹرول ہوگا اور یہی لوگ اپنی مرضی کے نرخ مقرر کریں گے۔ چھوٹے تاجر ان بڑوں کی مرضی اور اجازت کے بغیر خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے، یا پھر مطلب یہ ہے کہ سودا کرتے وقت بائی کے انعقاد کو کسی دوسرے تاجر کی رضامندی سے مشروط کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ایک بڑی آبادی میں ایک بھی کاتب نہ ہوگا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث میں یہ خبر بھی دی ہے کہ قریب قیامت میں کتابت عام ہو جائے گی، کا مفہوم یہ ہے کہ جدید آلات کتابت عام ہو جائیں گے، مثلا کمپیوٹر، موبائل، ٹیلی فون، ایسے آلات جو آواز سن کر اس کو تحریر میں بدل دیں گی، اور اسی طرح کی دیگر الیکٹرانک آلات کی کثرت ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسی نسل پروان چڑھے گی جو ہاتھ سے لکھنا جانتی ہی نہ ہوگی، یا پھر لکھنا تو جانتی ہوگی مگر ان کی لکھائی اچھی نہ ہوگی۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کاتب سے مراد ایسا شخص ہے جو تجارت کا معاہدہ قلم بند کر سکے اور جسے خرید و فروخت کی قوانین و احکام کا ٹھیک سے علم ہو، اور وہ لوگوں کے درمیان ان کی تجارتی معاملات کو بغیر کسی معاوضے کے ضبط تحریر میں لائے۔ حاشیہ: یہ آخری معنی علامہ سندھی نے سنن نسائی کے حاشیے میں ذکر کیے ہیں۔ علامت نمبر 26: جھوٹی گواہی۔ جھوٹی گواہی یہ ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں اپنی شہادت میں غلط بیان سے کام لے، مثلا وہ یہ گواہی دے کہ فلاں شخص کا فلاں شخص پر حق ہے، اور یہ گواہی وہ جان بوجھ کر جھوٹ بکتے اور بہتان باندھتے ہوئے دے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ یہ بات آپ نے 3 بار دہرائی۔ صحابہ نے عرض کی، ضرور اے اللہ کے رسول۔ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے مگر اگلی بات کی اہمیت کے پیش نظر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، خبردار، جھوٹی بات بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ لوگوں میں جھوٹی گواہی کا عام ہو جانا اور لوگوں کا اس بارے میں سستی کرنا قیامت کی علامات میں سے ہے، جیسے کہ حدیث سابق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے جھوٹی گواہی عام ہو جائے گی۔ جھوٹی گواہی صرف قاضی اور حاکم کے روبرو ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ زندگی کے تمام معاملات کو محیط ہے، جیسے کہ لوگوں کا آپس کے روزمرہ کے معاملات میں غلط شہادت دینا۔ بعض کمپنیوں اور اداروں کے ملازمین کا اپنی ذمہ داری کے حوالے سے مدارس اور جامعات میں طالب علموں کی گواہی اور بچوں کی اپنے والدین کے سامنے گواہی بھی اسی میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم یا غلط بیانی کے ذریعے دوسروں کا حق مارنے سے بہت ڈرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلم بھائی کا مال ہڑپ کر لے گا، وہ کل اللہ کی عدالت میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ صحیح البخاری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی،
ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلى يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم۔ سورہ آل عمران۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کی خاطر فروخت کر دیتے ہیں اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ تو ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ انہیں پاک ہی کرے گا، ان کے لیے نہایت تکلیف دہ عذاب ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے جھوٹی قسم کھا کر اپنے مسلم بھائی کا حق مارا، اللہ نے اس پر جہنم واجب اور جنت حرام کر دی۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر وہ کوئی معمولی چیز ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواہ وہ پیلو کی ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ علامت نمبر 27، سچی گواہی کو چھپانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اگر وہ ظالم ہو تو اس کو ظلم سے باز رکھے اور مظلوم ہو تو اس کا حق جہاں تک ممکن ہو اسے واپس دلانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سچی گواہی چھپانے کو حرام قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور سچی گواہی کو نہ چھپاؤ، جو اسے چھپائے گا وہ گنہگار دل والا ہوگا۔ سورۃ البقرہ۔ آخری زمانے میں لوگ ایک دوسرے کا حق ماریں گے اور جو حقیقت حال کا علم رکھتے ہوں گے وہ خاموش رہیں گے اور طاقت کے باوجود سچی گواہی دینے سے گریز کریں گے۔ وہ اپنے ذاتی مفادات کو گواہی دینے پر مقدم رکھیں گے اور یہ صورتحال علامات قیامت میں سے ہے، جیسے کہ حدیث سابق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی علامات میں سچی گواہی کے چھپانے کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ علامت نمبر 28، جہالت کا 400 پھیل جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، سورہ طٰہٰ، اور یہ دعا کرو، میرے پروردگار میرا علم بڑھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم سیکھتے بھی رہے اور لوگوں کو سکھاتے بھی رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کی مذمت کی اور فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ ہر اکڑ مزاج، سخت طبیعت، بہت پیٹو، بازاروں اور گلیوں میں شور شرابہ کرنے والے، رات کو مردار کی طرح مہو خواب رہنے والے، دن میں گدھے کی طرح دنیا کے کاموں میں جتے رہنے والے، امور دنیا سے واقفیت رکھنے والے مگر امور آخرت سے جاہل شخص کو ناپسند فرماتا ہے۔ صحیح ابن حبان وحسنہ الحوینی فی الفتویٰ الحدیثیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خبر دی کہ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے کچھ ایسی ایام آئیں گے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت 400 پھیل جائے گی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام ایسے مٹ جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی نہیں جانے گا
کہ نماز، روزہ، عبادت اور صدقہ کیا چیز ہوتی ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جہالت عام ہو جائے گی، مسند احمد و حسنہ شعیب الارناؤوط۔ اگر کوئی شخص آج بہت سے مسلم ممالک کے حالات پر غور کرے تو اس کے علم میں یہ بات آئے گی کہ ان میں سے اکثر لوگ امور معاش اور اپنے فوائد کے بارے میں تو جانتے ہیں، ان میں سے ایک شخص کو یہ علم تو ہے کہ کمپیوٹر سے کام کیسے لینا ہے، موبائل کا استعمال کیسے عمدہ سے عمدہ کیا جا سکتا ہے، گاڑی کون سی اچھی ہے، لیکن اگر آپ اس سے سوال کریں گے اللہ الصمد کی کیا معنی ہے، غاسقن اذا وقب کا کیا مفہوم ہے، نماز میں بھول جائے تو سجدہ سہو سلام سے پہلے کرنا ہے یا بعد میں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا دل و دماغ ان معلومات سے یکسر خالی ہے۔ جی ہاں، جہالت ہر جگہ ڈیرے جما لے گی۔ نوبت بئی جارسید کہ ایک دن انہی دنیا داروں میں سے ایک نے مجھ سے سوال کیا، بھائی جان ذرا یہ بتائے گا کہ کیا نفلی نماز سے پہلے بھی وضو کرنا ضروری ہے یا صرف فرض نماز کے لیے ہوتا ہے؟ مجھے اس کے سوال پر تعجب ہوا اور پھر یہ تعجب اپنے عروج پر پہنچ گیا جب مجھے پتا چلا کہ موصوف ایک یونیورسٹی میں تیسرے سال کے طالب علم ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ لوگوں کی اکثریت طلاق و نکاح، خرید و فروخت اور عبادات کے احکام و مسائل سے لا علم ہے، حالانکہ انہیں اس علم کی شدید ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال وسائل لہو و لعب کی کثرت، لوگوں کی معاشی اور اقتصادی معاملات میں مشغولیت، علمی محفلوں اور علماء کی مجالس سے غیر حاضری اور دینی کتب کے عدم مطالعہ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، واللہ المستعان۔ علامت نمبر 29، 30، 31۔ لالچ اور کنجوسی کی کثرت، قطع رحمی اور پڑوسی سے برا سلوک۔ علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ ایسی نفسیاتی بیماریاں عام ہو جائیں گی جو اسلامی معاشرے کو پارا پارا کر دیں گی۔ انہی میں سے ایک حد سے بڑھا ہوا لالچ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حرص اور لالچ میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ معجم الاوسط للطبرانی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے جیسے قیامت قریب آتی جائے گی معاملہ سخت سے سخت ہوتا چلا جائے گا اور لوگوں کے بخل اور حرص میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ وسندہ ضعیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، زمانہ قریب تر ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا، بخل و حرص کا دور دورہ ہوگا اور قتل و غارت گری میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث میں شح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کی معنی ہے کسی شخص میں بخل اور لالچ کا ایک ساتھ جمع ہو جانا۔ ہر وہ چیز جو انسان کو بھلائی کے کاموں میں مال خرچ کرنے اور نیکی یا اطاعت الہی کا کام کرنے سے منع کرے وہ شح میں داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فحش، بد کلامی، بے حیائی، قطع رحمی اور پڑوسی سے برا سلوک ظاہر نہ ہو جائے۔ مسند احمد و مستدرک للحاکم وصححہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فحش،
بد کلامی اور بخل ظاہر نہ ہو، امانت دار کو خائن نہ سمجھا جائے، امانتی خائن کے سپرد نہ کی جائے، الوعول دنیا سے چلی نہ جائے، اور التحوت چھا نہ جائے۔ عرض کیا گیا یہ الوعول کون لوگ ہے اور التحوت کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوعول سے مراد معزز اور اشرافیہ طبقہ، جبکہ التحوت سے مراد گھٹیا اور غیر معروف لوگ ہیں۔ مستدرک للحاکم وسلسلۃ الاحادیث الصحیحہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی خبر دی تھی وہ واقع ہو چکی ہے۔ ہم بہت سے لوگوں میں جھگڑا اور فساد دیکھ رہے ہیں، اسی طرح ان کے درمیان قطع رحمی اور پڑوسی سے برا سلوک بھی ہمارے دیکھنے میں آتا ہے۔ لوگوں کے درمیان محبت، صلہ رحمی اور الفت کی جگہ بغض و نفرت اور عداوت پیدا ہو چکی ہے۔ ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگ اپنے پڑوسی تک سے ناواقف ہے۔ آدمی اپنے رشتہ داروں کے بارے میں نہیں جانتا کہ ان میں سے کتنے لوگ زندہ ہیں اور کتنے فوت ہو چکے ہیں۔ علامت نمبر 32، فحاشی کا عام ہو جانا۔ فحاشی سے مراد عریاں لباس کا استعمال اور ایسے الفاظ بولنا جن میں بے حیائی کا عنصر پایا جائے۔ اسی طرح ایک دوسرے کو گالی دینا اور لعن طعن کرنا بھی فحش میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فحش گو تھے اور نہ گالی گلوچ اور لعن طعن کرتے تھے۔ فحاشی کا عام ہونا بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فحاشی عام نہ ہو جائے۔ المستدرک للحاکم سلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ علامت نمبر 33، امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جانا۔ امانت و دیانت کا اٹھا لیا جانا اور مناصب کا نااہل لوگوں کے سپرد کیا جانا بھی علامت قیامت میں سے ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ امانت دار شخص کو خائن سمجھا جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جو شخص واقعی امانت دار ہوگا اسے تو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور اس کی امانت و صداقت پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اور جو فی الحقیقت جھوٹا، منافق، کشامبی، چرب زبان اور خائن ہوگا اسے قابل اعتماد سمجھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا۔ المستدرک للحاکم والسلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ علامت نمبر 34، اچھے لوگوں کا خاتمہ اور برے لوگوں کا ظہور۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ معزز، دانا، عقلمند اور علماء ختم ہو جائیں گے اور گٹیا یعنی جاہل اور بازاری قسم کے لوگ ان کی جگہ لے لیں گے، کیونکہ ان کے لیے میدان خالی ہو چکا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وعول فوت نہ ہو جائے اور تحوت عام نہ ہو جائے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ وعول اور تحوت کون ہے؟ فرمایا، وعول سے مراد معزز اور اشرافیہ طبقہ ہے اور تحوت سے مراد گھٹیا اور غیر معروف لوگ ہیں، یعنی جو لوگوں کے قدموں تلے ہوتے تھے وہ مناصب سنبھالیں گے۔ المستدرک للحاکم والسلسلۃ الاحادیث صحیحہ۔ گھٹیا لوگوں کا اوپر آنا کبھی تو ان کے اہم مناصب سنبھال لینے اور ان کے لیے ذرائع ابلاغ اور میڈیا کے پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ ان کے گرد ڈولچیوں اور
طبلہ نوازوں کی کثرت ہو جاتی ہے، جبکہ دانشور مفکرین اور لوگوں کی خیر خواہی کرنے والوں کو نظروں سے اوجھل اور ذرائع ابلاغ پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آج کل لوگوں میں شہرت وہی حاصل کرتے ہیں جو گانے بجانے، رقص و سرود اور عیاشی و فحاشی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ جہاں تک کسی عالم، سائنسدان، قابل ڈاکٹر، انجینئر اور ان جیسے دیگر جو قابل کا تعلق ہے، تو یہ لوگ بالعموم گوشہ گمنامی میں پڑے رہتے ہیں۔ قیامت کی یہ نشانی عصر حاضر میں واضح اور نمایاں ہو کر سامنے آ چکی ہے، لیکن ابھی تک صورتحال زیادہ خراب نہیں ہوئی۔ اب بھی بہت سے لوگ شوق سے دینی لیکچر سننے جاتے ہیں۔ اکثر مسلم ممالک میں علماء اور داعیان دین کی عزت بھی کی جاتی ہے۔ لوگ علمی مجالس میں شرکت کرنے اور ٹی وی چینلز کے دینی پروگرام دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ دن بدن ایسے چینلز میں اضافہ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ دیکھا گیا ہے کہ غیر مسلم بھی دینی لیکچرز سنتے ہیں اور ان سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ علامت نمبر 35، مال کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں لاپرواہی۔ جب مسلمان کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے تو اس کے دین میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب اس کے دین میں نقص واقع ہوتا ہے تو وہ شبہات والی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ وہ حرام کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اسے اس امر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جو کچھ وہ کما رہا ہے اس کا ذریعہ حلال ہے یا حرام۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، یہ چیز موجودہ دور میں عملی طور پر واقع ہو چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: لوگوں پر ضرور ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال وہ کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ صحیح البخاری۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں لوگ حرام کاروبار میں ملازمتیں حاصل کرنے اور حرام اشیاء کی تجارت کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے۔ مثلا سگریٹ، شراب یا خواتین کے لیے غیر ساتر لباس کی تجارت کرنا یا سودی کاروبار کرنا یا ایسے کاروبار کے لیے دکان کرائے پر دینا جو حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، کلوا من الطیبات، پاک اور حلال چیزیں کھاؤ۔ سورۃ المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ ہر وہ گوشت جو سود اور حرام کمائی سے پروان چڑھتا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہی زیادہ مناسب ہے۔ جو شخص پرہیزگاری سے کام لیتا اور شبہ والی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں میں ایک اجنبی شخص سمجھا جاتا ہے اور اسے ضرورت سے زیادہ محتاط ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر وہ رشوت قبول نہیں کرتا تو بعض اوقات اسے اپنی منصب یا ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ: جو شخص شبہ والی چیزوں سے بچے گا وہ اپنے دین اور آبرو کو نقص سے بچا لے گا، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ اس چرواہے کی طرح جو کسی کی چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چراتا ہے، قریب ہے کہ اس چراگاہ میں واقع ہو جائے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ نوبت علامت نمبر 36، مال فائی کی منمانی تقسیم۔ مال فائی سے مراد وہ مال ہے جسے مجاہدین قتال کے بغیر ہی حاصل کر لے، خواہ دشمن میدان جنگ سے بھاگ گیا ہو یا اسے شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دیے ہوں، یا دشمن نے وہ مال خود مسلمانوں کی سپرد کر دیا ہو۔
ایسے مال کو اسی طرح تقسیم کیا جائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساقین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم۔ سورۃ الحشر۔ بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگا دے، وہ اللہ کا اور رسول کا اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مند کے ہاتھ ہی میں یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو اپنے فرمان کے مطابق تقسیم کرنے کا حکم دیا تاکہ غنی لوگ اس مال پر قابض ہو کر فقراء کو محروم نہ کر دے۔ آخری زمانے میں لوگ اللہ کی بیان کردہ تقسیم کی مخالفت کریں گے۔ مالدار اور بڑے لوگ آپس ہی میں اس مال کی بندر بانٹ کر لیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہی بات بتلائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال فی کو آپس ہی میں بانٹ لیا جائے اور امانت کو بوجھ سمجھا جائے۔ یہ حدیث تفصیل سے آگے آئے گی۔ علامت نمبر 37، امانت کو مال غنیمت سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے امانت کی حفاظت کرنے اور اسے صحیح سلامت اس کے مالکوں کی طرف لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ سورہ النساء۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دیا کرو۔ آخری زمانے میں یہ ہوگا کہ کچھ مال امانت کے طور پر حفاظت کے لیے ایک شخص کے حوالے کیا جائے گا، مگر وہ اسے غنیمت سمجھ کر اپنی ملکیت تصور کر لے گا، اور جب مالک اپنا مال واپس طلب کرے گا تو وہ اسے واپس کرنے سے انکار کر دے گا۔ علامت نمبر 38، بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی۔ یہ بھی علامت قیامت میں سے ہے کہ آدمی اپنی والدہ کی نافرمانی کرے گا، اپنی بیوی کو اپنے قریب رکھے گا اور اکثر و بیشتر حالات میں ماں باپ کے مقابلے میں اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا۔ یہ خرابی آج کے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ماں بالعموم تنہا اور افراد خانہ سے الگ تھلگ رہتی ہے۔ اس کی اولاد کم ہی اس کی زیارت و ملاقات کرتی ہے، جبکہ آدمی کی بیوی اور بچے اس کے ساتھ عزت اور آسودگی کی زندگی سے لطف اندوز ہوتے اور سیر و سیاحت میں مشغول رہتے ہیں۔ اگر ماں اور باپ اولاد کے ساتھ گھر میں اکٹھے رہتے ہوں تو ان کے لیے بالعموم وہ انتظام و اہتمام دیکھنے میں نہیں آتا جو دوسروں کے لیے کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فائ کا مال آپس میں بانٹ لیا جائے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب اور باپ کو دور کرے۔ مکمل حدیث آگے آئے گی۔ علامت نمبر 39، لوگوں کا خوش دلی سے زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةٌ، اور جب زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جانے لگے۔ ایک مسلمان سے مطلوب یہ ہے کہ
اس کا دل اپنے مال اور سونے چاندی وغیرہ کی زکوٰۃ نکالتے وقت مطمئن اور راضی ہو، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ کوئی ٹیکس یا جرمانہ نہیں ہے۔ لیکن آخری زمانے میں مال کی شدید ہوس اور بخل لوگوں کے دلوں میں جمع ہو جائے گا۔ بعض مالدار اشخاص زکوٰۃ دیتے وقت یہ خیال کریں گے کہ یہ کوئی جرمانہ یا ٹیکس ہے جو ان سے زبردستی وصول کیا جا رہا ہے۔ ایسا شخص اس کی ادائیگی تو کر دے گا مگر بوجھل دل کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ اسے نیک نیت نہ ہونے کی بنا پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ علامت نمبر 14، غیر اللہ کے لیے علم حاصل کرنا۔ اصول یہ ہے کہ انسان شرعی علم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر سیکھے، سکھائے اور پھیلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوق حتیٰ کہ چونٹیاں اور بلوں میں اور مچھلیاں سمندر کے پانیوں میں اس شخص کے لیے دعا مانگتی ہے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے۔ جامع ترمذی۔ آخری زمانے میں بہت سے لوگ قرآن و سنت اور فقہ کا علم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ نمایاں ہونے، شہرت پانے اور دیگر دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کریں گے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال فائے کو آپس میں بانٹ لیا جائے گا اور علم غیر دینی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے۔ جامع ترمذی۔ علامت نمبر 41، دوستوں سے قربت اور ماں باپ سے دوری۔ ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی ہے کہ آدمی کی ہم نشینی، الفت اور گرم جوشی دوستوں اور ساتھیوں کے لیے ہو اور ماں باپ کو نظر انداز کر دے۔ بعض اوقات ہماری نوجوان اپنے والد سے بڑھ کر دوستوں کے ساتھ انس و محبت دکھاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب باپ بوڑھا ہو اور وہ اولاد کے ساتھ روزمرہ کے معاملات میں روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ سے کام لے۔ مگر اس کے باوجود اولاد کے لیے اپنے والد کا حق پہچاننا ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو۔ سورہ بنی اسرائیل۔ علامت نمبر 42، مساجد میں آوازیں بلند کرنا۔ مساجد کے بارے میں شرعی اصول یہ ہے کہ ان میں سکون و وقار کی فضا برقرار رہے، لیکن علامت قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ مساجد میں آوازیں بلند کی جائے گی اور ان میں بحث و جدال کیا جائے گا۔ علامت نمبر 43، قبائل کی قیادت فاسقوں کے ہاتھ میں۔ قیادت و سیادت کے باب میں شرعی اصول یہ ہے کہ قیادت زیادہ صالح، زیادہ علم والے اور زیادہ موزوں لوگوں کے ہاتھ میں ہو، مگر ایک زمانہ آئے گا کہ قوموں کی قیادت و سیادت فساق و فجار کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اس کا سبب یہ ہوگا کہ ان برے لوگوں کے پاس مال اور تعلقات کی کثرت ہوگی، یا ان کی جرات و دلیری اور بلند حسب و نسب کے باعث قیادت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ علامت نمبر 44، سب سے رذیل شخص قوم کا سربراہ ہوگا۔ قیامت کی یہ نشانی بھی سابقہ نشانی سے ملتی جلتی ہے، یعنی قوم چاہے سفر میں ہو یا کسی اہم کام کے لیے جمع ہو یا کسی معاملے کا فیصلہ مطلوب ہو، کسی بھی حال میں قوم کی سرداری کسی
نیک اور منصف مزاج شخص کے ہاتھ میں نہیں دی جائے گی، بلکہ جو سب سے زیادہ گھٹیا اور برا ہوگا اسی کو یہ منصب سونپا جائے گا۔ دراصل ایسی صورتحال زمانے کے بگاڑ کے باعث پیدا ہوگی، یا پھر اس کا سبب یہ ہوگا کہ کمینے اور گھٹیا لوگوں کی کثرت ہوگی۔